تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہائی لائٹس کے طور پر پوائنٹس وائز آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہیں. سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ٹھیک ہے نا، امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں. امام حسین بیعت کر لے گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسہ رسول جو ٹھہرے. مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے. اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں؟ اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا. پہلا میسج، امام حسین کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی. آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا. آپ کمپرومائز کر لیتے نا تو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب بھی مشکل آئے کمپرومائز کر لو. امام حسین نے بھی تو کیا تھا. نہیں، آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا. یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار آفس کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، ذرا ہمارا دوستوں کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں ڈریس مجھے ایسے ہی پہننا پڑتا ہے. ارے جناب یہاں جو ہے نا میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا، فلاں ملک میں جاتا ہوں تو وہاں اس برائی سے نہیں بچ سکتا. ارے تم ماحول کی وجہ سے اپنے اعمال، اپنے دین، اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہو. سیکھو نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں. کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب نہیں کی بیعت تو مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جانا ہوا؟ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے، اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں، مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو. تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں. آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے. مگر ذرا سوچیں کہ نواسہ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی، پورا خاندان مدینے میں ہے، ساری زندگی یہاں گزری ہے، اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، وہ رات کیسی آہو فغاں میں گزری تھی. نانا جان کو کس طرح الوداع کہا گیا کہ نانا حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے، میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے، یہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرتے. ایسا انٹریکشن، ایسا تعلق تھا، اور ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوایا. آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے. مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہائی لائٹس کے طور پر پوائنٹس وائز آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہیں. سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ٹھیک ہے نا، امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں. امام حسین بیعت کر لے گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسہ رسول جو ٹھہرے. مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے. اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں؟ اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا. پہلا میسج، امام حسین کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی. آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا،
کمپرومائز نہیں کیا. آپ کمپرومائز کر لیتے نا تو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب بھی مشکل آئے کمپرومائز کر لو. امام حسین نے بھی تو کیا تھا. نہیں, آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا. یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار آفس کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. ذرا ہمارا دوستوں کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں ڈریس مجھے ایسے ہی پہننا پڑتا ہے. ارے جناب یہاں جو ہے نا میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا, فلاں ملک میں جاتا ہوں تو وہاں اس برائی سے نہیں بچ سکتا. ارے تم ماحول کی وجہ سے اپنے اعمال, اپنے دین, اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہو. سیکھو نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں. کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب نہیں کی بیعت تو مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جانا ہوا؟ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے, اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں, مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو, تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں. آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے. مگر ذرا سوچیں کہ نواسۂ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی, پورا خاندان مدینے میں ہے, ساری زندگی یہاں گزری ہے, اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی, وہ رات کیسی آہو فغاں میں گزری تھی, نانا جان کو کس طرح الوداع کہا گیا کہ نانا حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے, میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے, نبی پاک انہیں چوما کرتے, یہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرتے. ایسا انٹریکشن, ایسا تعلق تھا, اور ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوایا. آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے. مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیے, اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا